الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا
أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ تمام تر تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، تحمیدات اللہ رب العالمین کے لیے، اس اللہ نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا ہے۔ وہ اکیلا ہی ہم سب کا خالق، مالک، رازق ہے۔ ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا وہ صرف اور صرف اکیلا اللہ ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات میں بھی، صفات میں بھی، اختیارات میں بھی اور جملہ عبادات میں بھی۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمارے اوپر صرف اس اللہ کا حق ہے کہ ہم خالص اس اللہ کی عبادت کریں، کیونکہ حقیقی اور سچا معبود ہے وہ صرف اور صرف اکیلا اللہ ہے۔ درود و سلام بے شمار لا تعداد نبی کائنات، فخر موجودات، والی برکھا، سلطان مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی رشد و ہدایت کے لیے اپنا آخری نبی اور رسول بنا کے ہماری طرف مبعوث فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی امت پر اور امت کے ہر فرد پر کچھ حق حقوق ہیں۔ اگر کوئی امتی ان حقوق کو ادا کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرے گا، تو وہ صحیح معنوں میں امتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا اور پیار کرنے والا ہے۔ ان حقوق میں سے پہلا حق، جس پر کچھ گزارشات آپ نے پچھلی دفعہ سماعت فرمائی، وہ حق ہے کہ آپ پر ایمان لایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نبوت پر، آپ کی رسالت پر اور آپ کی ختم نبوت پر ایمان، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت پر، آپ کے بشر ہونے پر، آپ کے انسان ہونے پر بھی ایمان کا ہونا لازم اور ضروری ہے۔ اس پر بات کرنے سے قبل یہ بات ذہن میں رکھیں، آپ کا ایمان جس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر پختہ ہوگا، اسی قدر آپ اللہ کے ہاں محبوب ہوں گے، اللہ کے پیارے بنیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ ایسی جماعت تھی کہ جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا پختہ ایمان تھا، اور ان کے ایمان کو کافروں نے بہت زیادہ مرتبہ آزمایا، لیکن جب بھی آزمائے گئے کافر ناکام ہوئے اور صحابہ کی وہ پاکیزہ جماعت کامیاب ہوئی۔ اور پھر صحابہ کرام اللہ اکبر، ان کی اکثریت ضعیف، کمزور، غربا، اور
یہ صرف رسول اللہ کے ساتھ معاملہ نہیں تھا، بلکہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، ان پر ایمان لانے والے کثرت کے ساتھ جن کی تعداد تھی وہ غریب غربا تھے۔ جب سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، ابو سفیان جب ابھی کافر تھے، ہجرت کر کے مسلمان حبشہ کی طرف گئے تھے، تو وہاں کے بادشاہ نے پوچھا تھا کہ بتاؤ اس نبی پر ایمان لانے والے اشرافیہ، اشراف ہیں، بڑے لوگ ہیں، مالدار ہیں، چودھری سردار وڈیرے ہیں، یا کمزور طبقہ اس پر ایمان لایا؟ تو ابو سفیان نے اس وقت کہا تھا کہ اس نبی پر ایمان لانے والوں کی تعداد جو کثرت میں ہے وہ کمزور لوگوں کی ہے، وہ ضعیف ضعفاء، بالکل جو ہے نا وہ ماڑے قسم کے لوگ، وہ اس پر ایمان کثرت کے ساتھ لانے والے ہیں۔ تو پھر بادشاہ نے کہا تھا رسولوں کا معاملہ ہی یہ ہے کہ رسولوں پر ایمان لانے والوں کی اکثریت وہ غریب غربا کی ہوتی ہے۔ پہلے نبیوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا، اور اب جس نبی اور رسول نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کا معاملہ بھی یہی ہے۔ اور یہ غریب غربا مکہ والے بڑے چڑھتے ان سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے اچھا اگر تو نے ہمیں کوئی بات سنانی ہے تو ہم تیرے پاس کیسے آئیں، تیرے ساتھ جو ہے نا وہ آگے کیسے بیٹھے؟ یہ تو ہماری توہین ہے کہ ادھر سے ہم آئے ہوں اور بیٹھے ہوں اور ساتھ تیرے غریب غربا بیٹھے ہوں۔ پہلے ان کو اپنے سے دور کر، ان کو دور ہٹا، تب ہم تیری بات کو سنیں گے توجہ سے۔ جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا نا تو اللہ نے پھر قرآن اتارا کہ لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ ما علیک من حسابهم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، یہ جو صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے دن رات اپنے رب کو پکارتے ہیں، دن رات عبادت کرتے ہیں، یہ کمزور، یہ ضعفاء، یہ اللہ اکبر ماڑے، یہ غریب لوگ، لا تطرد الذین، ان کو اپنے سے دور نہ ہٹانا۔ اگر آپ نے اپنے سے دور ہٹایا نا تو فتطردہم فتکون من الظالمین، تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ آپ ان کو اپنے سے دور ہٹائیں۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آئے کافر، وہ بڑے بڑے سردار آئے، اللہ اکبر باتیں ہو رہی ہیں، اچانک وہاں عبداللہ ابن مکتوم، عبداللہ بن مکتوم تشریف لے آئے، نابینا صحابی ہیں۔ جب رسول اللہ کی نظر پڑی نا تو آپ نے کچھ ناگواری کا اللہ اکبر مظاہرہ کیا، ماتھے پہ شکن آئے۔ اللہ نے قرآن اتارا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی فانت عنہ تلہی۔ اللہ نے فرمایا عبس وتولی، آپ نے رخ پھیر لیا، ماتھے پہ شکن آ گئے۔ کیوں آئے؟ ان جاءہ الاعمی، کہ آپ کے پاس نابینا آیا، وما یدریک لعلہ یزکی، آپ کو کیا معلوم شاید یہ نابینا جو ہے وہ پاکیزگی حاصل کرتا، آپ اس کو نصیحت کرتے، نصیحت آپ اس کو فائدہ دیتی، اور آپ اس سے بے رخی کرتے ہیں جو دوڑ کے آتا ہے آپ کی طرف اور اللہ سے جو ہے وہ ڈرنے والا ہے، اور اس کی طرف توجہ کر رہے ہیں جو بالکل بے رخی اختیار کرنے والا ہے۔ کلا، ہرگز ایسا آپ کو کرنا نہیں چاہیے۔ انہا تذکرہ، یہ تو قرآن نصیحت ہے، فمن شاء ذکر، جو چاہے اس نصیحت کو قبول کرے۔
اللہ یہ نہیں چاہتا کہ صرف امیر لوگ ہی قبول کریں تو تب اللہ کا یہ دین جو ہے وہ بلند ہوگا۔ رسول اللہ پر قرآن کا یہ مقام اترا، اس کے بعد آپ عبداللہ ابن ام مکتوم کی اس قدر عزت کرتے، جب بھی عبداللہ آتے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر اس کے نیچے بچھاتے اور اس کو فرماتے مرحبا، میں خوش آمدید کہتا ہوں اس بندے کو جس کی وجہ سے میرے رب نے مجھے ڈانٹ پہلا کہ آپ کا یہ رویہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کی جماعت، اور پھر یہ ایمان رسول اللہ کے ہاں، اللہ اکبر، اس قدر یہ قیمتی چیز ہے، اللہ پر ایمان، رسول اللہ پر ایمان، یہ اس قدر قیمتی چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک موٹا تازہ آدمی آئے گا، قیامت کے دن موٹا تازہ آدمی آئے گا، العظیم، بہت بڑا آدمی، قد کاٹ والا، اللہ اکبر، اور پھر موٹا تازہ، ڈیل ڈول رکھنے والا، لیکن اللہ کے ہاں اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، مچھر کے پر کے برابر بھی۔ سبب کیا ہے؟ کفر۔ سبب کیا ہے؟ انکار، رسول اللہ کی نبوت کو نہ ماننا، رسول اللہ کی نبوت کو نہ تسلیم کرنا۔ دنیا میں اس کا بڑا مقام تھا، بڑا اللہ اکبر مرتبہ تھا، لیکن فرمایا قیامت کے دن اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں۔ اور اس کے برعکس اللہ اکبر، جو ایمان لاتا ہے، جو ایمان قبول کرتا ہے، جو مومن بن کے زندگی گزارتا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ مسند احمد کی روایت ہے، ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے ہیں، جاتے جاتے آپ نے ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا، وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام بھی ہیں، آپ وہاں پڑاؤ کرتے ہیں، ہوا چل رہی ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل چاہا میں اس درخت پہ چڑھ کے اپنے لیے مسواک کیوں نہ اتار لوں۔ عبداللہ اوپر چڑھے درخت کے اوپر، ہوا چل رہی تھی، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل باریک سی، بالکل باریک، بالکل پتلے سی، اللہ اکبر، قد بھی چھوٹا اور وزن بھی بالکل کم۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہوا تیز تھی، اللہ اکبر، جب ہوا کا جھونکا آتا عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیاں یوں کانپتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھی، اور جو ہے وہ عبداللہ کی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹتا ہے تو ان کی ہنسی نکلی، ہنس پڑے صحابہ۔ آپ نے فرمایا تم کیوں ہنس رہے ہو؟ کیا سبب ہے ہنسنے کا؟ کہنے لگے اللہ کے نبی، اللہ اکبر، اور تو کوئی سبب نہیں ہے، عبداللہ درخت پہ چڑھا ہوا ہے، اس کی پنڈلیوں کو، باریک پنڈلیوں کو دیکھ کے ہم جو ہے وہ ہنس رہے ہیں کہ اس قدر کمزور، اللہ اکبر، اس قدر باریک۔ آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لہما اثقل فی المیزان من احد، تم اس کی پنڈلیوں کو دیکھ کے ہنس رہے ہو کہ یہ باریک پنڈلیاں کس قدر ہیں، میں اس ذات کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان پنڈلیوں کا وزن کل قیامت والے دن ترازو میں احد پہاڑ سے بھی بڑھ کر، احد پہاڑ سے بھی زیادہ۔ یہ ایمان کی قیمت ہے، اللہ اکبر، رسول اللہ پر ایمان لانا، یہ اس کی قدر ہے۔ عبداللہ ابن مسعود بالکل ماڑے سے تھے، غریب سے تھے، اور پھر اللہ اکبر چھوٹا قد تھا، پھر جو ہے وہ جسمانی لحاظ سے بھی بالکل کمزور تھے، لیکن رسول اللہ نے قسم اٹھا کے کہا کہ قسم کھا کے کہتا ہوں ان پنڈلیوں کا وزن قیامت والے دن احد کے پہاڑ سے بھی بڑھ کر اس ترازو کے اندر جو اللہ قائم کرے۔ تو ایمان یہ بہت بڑی قیمتی چیز ہے، اللہ کے رسول پر ایمان لانا، اور پھر آپ کی عبدیت پر ایمان۔ بعض لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بشر نہیں تھے، آپ انسان، یہ تو توہین ہے اللہ کے رسول۔ اللہ اکبر، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے سب سے بڑھ کر عظمت مقام اگر کسی کو عطا کیا ہے تو وہ بشر کو ہی دیا۔
انسان کو ہی اللہ نے اللہ اکبر مقام عطا کیا ہے۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ لا تطرونی کما اطرت النصارى، میری تعریف کرتے ہوئے، میری توصیف بیان کرتے ہوئے، میرا مقام و مرتبہ بیان کرتے ہوئے اللہ اکبر نصارہ کی طرح حد سے نہ بڑھنا۔ نصارہ کیسے حد سے بڑھ گئے؟ انہوں نے عیسیٰ کو اللہ قرار دے دیا، اللہ اکبر، عیسیٰ کو ابن اللہ قرار دے دیا، مریم کو حضرت عیسیٰ کی والدہ کو اللہ کی بیوی قرار دے دیا۔ آپ نے فرمایا لا تطرونی، تم ایسا نہ کرنا۔ اور پھر ساتھ ہی آپ نے کیا فرمایا؟ سنو میرے بارے میں لوگو، انما انا عبد، میں اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تم بھی مجھے اللہ کا بندہ ہی کہنا اور اللہ کا رسول ہی قرار دینا۔ یہی کلمہ پڑھتے ہیں نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بلکہ یہاں پہ کلمے کے اندر تو اللہ نے رسالت سے پہلے عبدیت رکھی ہے۔ جب تک بندہ اللہ کے رسول کو اللہ اکبر ایمان لانے والا بشر نہیں مانتا، انسان نہیں مانتا، اللہ کا بندہ نہیں مانتا، اس کا ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اور یہ جہالت کس وجہ سے؟ قرآن نہیں پڑھتے۔ اگر ہم قرآن پڑھیں تو پھر ہمیں پتہ چلے نا اللہ اکبر کہ اللہ نے نبیوں کا تذکرہ کیا اور ان کی بشریت کا بھی ساتھ تذکرہ کیا۔ بلکہ قرآن میں اللہ نے ایک مقام پہ کیا فرمایا کہ ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا۔ اللہ فرماتے ہیں ما منع الناس، لوگوں نے اللہ اکبر صرف ایمان اس وجہ سے قبول نہیں کیا، جو چیز رکاوٹ بنی نا ایمان کے اندر، رسولوں کو ماننے میں جو چیز رکاوٹ بنی وہ کیا تھی؟ کہنے لگے ابعث اللہ بشرا رسولا، کیا اللہ نے ایک بشر کو اپنا نبی اور رسول بنایا ہے؟ کیا اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کے بھیجا ہے؟ یہ بھی عجیب بات ہے کہ ایک بشر کو رسول، اتنا بڑا رتبہ، اتنا اعلیٰ مقام اللہ نے ایک بشر کو دے دیا۔ بلکہ ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا، اللہ اکبر، کہنے لگے لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم۔ اچھا، اگر یہ مقام کسی بشر کو دینا ہی تھا نا تو پھر اللہ نے ان دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی کا انتخاب کیوں نہیں کیا؟ اس پر قرآن کیوں نہیں اتارا گیا؟ اس پر قرآن کا نزول کیوں نہیں ہوا؟ دو بستیاں یعنی مکہ اور طائف میں سے اللہ کسی بڑے رتبے والے، بڑے مالدار، کسی چودھری سردار کا اللہ انتخاب کرتا اور اس پر قرآن نازل فرماتا۔ یہ اعتراض تھا۔ تو کہنے لگے نبیوں پر اللہ کہتے ایمان لانے میں جو چیز رکاوٹ بنی نا وہ یہ تھی، ابعث اللہ بشرا رسولا، کہنے لگے کیا اللہ نے ایک بشر کو اپنا نبی اور رسول بنا کے بھیجا؟ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین، لوگوں اگر اس زمین کے اوپر، اس زمین پر اگر فرشتے ہوتے یمشون چلنے پھرنے والے، مطمئنین اس زمین پر رہنے والے، آباد ہونے والے، تو پھر اللہ کسی بشر کو نہ بھیجتا، پھر اللہ اپنا نبی اور رسول بنا کے کسی انسان کو نہ بھیجتا، بلکہ فرمایا لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، اگر اس زمین پر فرشتے ہوتے تو اللہ کسی فرشتے کو ہی اپنا نبی بنا کے بھیجتا اور مبعوث فرماتا۔ تو یہ اعتراض تھا ان کا، اور یہ اعتراض ان کا قرآن پاک میں اللہ نے جگہ جگہ پہ اس کا بیان کیا ہے، جگہ جگہ پہ اس کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ اعتراض بھی تھا ما لہذا الرسول، یہ کیسا رسول ہے، یہ کیسا نبی ہے؟ یاکل الطعام، جو کھانا کھاتا ہے، یمشی فی الاسواق، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، یہ کیسا نبی ہے؟
اللہ نے فرمایا ہاں ہاں جو بھی ہم نبی اور رسول بھیجتے ہیں نا وہ ایسے ہی بازاروں میں چلنے پھرنے والا، اللہ اکبر، اپنی جو ہے نا وہ بشری ضروریات رکھنے والا، کھانا کھانے والا ہوتا ہے۔ اور اللہ نبی انسان بنا کے انسانوں میں سے، اللہ بشر میں سے اللہ نبی اور رسول کیوں مبعوث فرماتا ہے؟ تاکہ لوگ اس نبی اور رسول کی اتباع کریں، اس کی اطاعت کریں، اس کی پیروی کریں، اس سے مانوس ہو جائیں۔ تو یہ آپ کی ابدیت پر ایمان، اللہ اکبر، یہ بھی آپ کا حق ہے۔ اور دوسرا حق یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے دوسرا حق یہ ہے کہ سب سے بڑھ کر محبت کی جائے تو محمد مصطفیٰ کے ساتھ کی جائے، رسول اللہ کے ساتھ پیار ہو۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ لوگوں تم میں سے کوئی بندہ بھی مومن نہیں ہو سکتا، کوئی بندہ بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ میرے ساتھ اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، حتیٰ کہ تمام انسانوں سے بڑھ کر محبت اور پیار نہیں کرتا۔ جب تک وہ میرے ساتھ اللہ اکبر ہر چیز سے بڑھ کر محبت نہیں کرتا، پیار نہیں کرتا، وہ مومن نہیں ہے۔ اور یہی بات رسول اللہ نے فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات حضرت عمر کو فرمائی تھی جب حضرت عمر نے کہا تھا یا رسول اللہ محبت ہے آپ سے، میں پیار کرتا ہوں آپ سے، اللہ اکبر، اور میری محبت اور پیار کی حالت یہ ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت ہے، آپ سے پیار ہے، لیکن الا من نفسی، سوائے اپنی جان کے، آپ سے بڑھ کر اپنی جان سے زیادہ پیار کرتا ہوں، مجھے زیادہ عزیز ہے آپ سے بڑھ کر اپنی جان۔ آپ نے فرمایا پھر مومن نہیں ہے تو عمر؟ حضرت عمر کو جب یہ پتا چلا کہنے لگے اچھا یا رسول اللہ ایمان مکمل ہی نہیں ہے، اگر آپ سے اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت نہ کروں تو تب ایمان مکمل نہیں ہے، تو پھر اس نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری عبادات کا مجھے کیا فائدہ؟ یا رسول اللہ اب میں آپ سے اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ الآن یا عمر، اے عمر اب تو مومن بنا ہے، اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے۔ تو رسول اللہ کے ساتھ اور صحابہ کرام اللہ اکبر، انہوں نے صرف زبانی بات نہیں کی ہے کہ اللہ کے نبی ہمیں آپ سے اپنی جان، اپنے ماں باپ، اپنی آل اولاد اور حتیٰ کہ ہر چیز سے بڑھ کر محبت، یہ صرف زبانی باتیں نہیں تھی۔ آپ احادیث پڑھ کے دیکھیں، صحابہ کرام نے عملی طور پر یہ کر کے دیکھا۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، احد کا میدان ہے، احد کے میدان میں بھگدڑ مچتی ہے، حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ وہ زخمی ہیں، ادھر محمد مصطفیٰ، آپ پوچھتے ہیں میرا سعد مجھے نظر نہیں آتا، کون مجھے سعد کی خبر لا کے دے گا؟ ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابی بن کعب تھے یا کوئی اور صحابی تھے، کہنے لگے اللہ کے نبی میں آپ کو سعد کی خبر لا کے دیتا ہوں۔ حضرت سعد کی خبر لینے کے لیے نکلے، اب مقتولوں میں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، اچانک سعد بن ربیع جو اس وقت ابھی حیات تھے، اللہ اکبر، اور رمق باقی تھی زندگی کی، سعد کی نظر پڑی اس صحابی پر، تو پوچھتے ہیں تو کس کو ڈھونڈ رہا ہے؟ کہنے لگے مجھے محمد مصطفیٰ نے تجھے ہی ڈھونڈنے کے لیے بھیجا ہے کہ جاؤ سعد کی خبر لا کے دو مجھے، کون مجھے میرے سعد کی خبر لا کے دے گا؟ سعد کہتے اچھا پھر جا کے میں میرا سلام کہنا محمد مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم، اور سعد کہنا یا رسول اللہ 12 زخم آئے ہیں تیر کے، تلوار کے، اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میری زندگی باقی نہیں رہے گی، اللہ اکبر، یہ زندگی وفا نہیں کرے گی، اسی وجہ سے میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ اور تیسری بات کہنا میری قوم کے لوگوں کو جا کے لا عذر لهم عند اللہ ان قتل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم میں سے کسی آدمی کے ہوتے ہوئے، میری قوم کے کسی فرد کے ہوتے ہوئے محمد مصطفیٰ کو شہید کر دیا گیا، تمہارا کوئی عذر بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔
یہ محبت تھی صحابہ کرام کی۔ زیاد بن سکن رضی اللہ تعالی عنہ جو احد کے میدان میں ہی زخمی ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن آپ کی طرف لپکتا ہے، آپ آواز بلند کر کے فرماتے ہیں من یشری لنا نفسہ، آج ہمارے لیے اپنی جان کو قربان کرنے والا کون ہے؟ زیاد بن سکن اپنے ساتھ 4 ساتھیوں کو لیتے، 5 ساتھیوں کو لیتے، انصار میں سے 5 اپنے ساتھی لیتے اور اس طرح رسول اللہ کے ارد گرد دیوار بنا لیتے۔ رسول اللہ درمیان میں، ارد گرد آپ کے دیوار بناتے، دشمن وار کر رہے، اللہ اکبر، دشمن تیر پھینک رہے رسول اللہ کی طرف، ایک شہید ہوتا ہے، دوسرا شہادت کا درجہ پاتا ہے، تیسرا شہید ہوتا ہے، چوتھا شہید ہوتا ہے، اب زیاد بن سکن اکیلے ہی باقی رہ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، رسول اللہ کا دفاع کر رہے ہیں، دشمن کبھی اس طرف سے تیر پھینک رہے، کبھی اس طرف سے، حضرت زیاد بن سکن روک رہے ہیں، بالآخر اس قدر جو ہے نا وہ تیر دشمن نے پھینکے کہ زیاد بن سکن بے ہوش ہو کے زمین پر گر پڑا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے۔ ادھر سے اللہ نے ایک مسلمانوں کی جماعت کو بھیجا جنہوں نے دشمن کو دور ہٹایا۔ زیاد بن سکن زخمی حالت میں ہیں، اللہ اکبر، اور بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، کچھ ہوش آتا ہے، ادھر محمد مصطفیٰ کی نظر پڑتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ میرے زیاد کو میرے قریب کر دو۔ زیاد بن سکن کو قریب کیا گیا۔ رسول اللہ اللہ اکبر جو ہے نا وہ سمجھ گئے کہ یہ اب اس دنیا میں رہنے والا نہیں ہے، بس آخری جو ہے نا وہ سانسیں لے رہے۔ آپ نے اپنا پاؤں آگے کیا، زیاد نے اپنے رخسار رکھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر، آپ کے قدموں پر، اللہ اکبر، اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے زیاد کی روح کو قبض کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ اعزاز بھی کسی کو ملتا ہے، کوئی قیامت والے دن اٹھے گا کوئی نیکی کرتے ہوئے، کوئی کسی حالت میں، کوئی کسی حالت میں، لیکن زیاد بن سکن کو اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ زیاد بن سکن اٹھیں گے تو محمد مصطفیٰ کے قدموں میں اٹھیں گے۔ یہ صحابہ کی محبت۔ حضرت اللہ اکبر ابو ہریرہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ کو دیکھتا ہوں قرۃ عینی، میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، طابت نفسی، میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، اور جب آپ پہ نظر نہیں پڑتی اللہ اکبر پھر پریشانی کی کیفیت رہتی ہے۔ اور یہی احد کا میدان ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں افواہ پھیلائی گئی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت پا گئے، تو جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دشمن نے یہ افواہ پھیلائی، خواتین بھی آئیں اس طرف، اللہ اکبر، خاتون کو بتایا گیا کہ آج مارکے کے اندر، میدان کے اندر تیرا باپ شہادت پا گیا، اور اسی طرح بتایا گیا تیرا بھائی بھی شہادت پا گیا، اور اسی طرح بتایا کہ تیرا خامد بھی شہادت پا گیا۔ 3 شہادتیں، باپ بھی شہید اور اسی طرح بھائی بھی شہید اور تیرا خامد بھی شہادت پا گیا۔ کہنے لگی ٹھیک ہے لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ محمد مصطفیٰ کس حالت میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے چینی کی کیفیت میں پھر رہی ہے، حالانکہ پتہ چلا کہ باپ بھی شہادت پا گیا، بھائی بھی شہید ہو گیا اور اسی طرح خامد بھی شہید ہو گیا۔ کہتی ہے بس مجھے دکھاؤ محمد مصطفیٰ کس حالت میں ہے۔ تو کہنے لگے لوگ وہ ہیں محمد مصطفیٰ، بلکہ کہتی ہے جب تک اپنی آنکھوں سے لوگوں نے بتایا کہ تیری آرزو اور تمنا کے مطابق محمد مصطفیٰ خیریت سے ہیں، کہنے لگی اس وقت تک قرار نہیں آئے گا جب تک رسول اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لوں۔ لوگوں نے بتایا اچھا وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ پر نظر پڑی تو کیا کہتی؟ کل مصیبت بعدک جلل، یا رسول اللہ آپ کو دیکھا ساری مصیبتیں ختم ہو گئی، اللہ اکبر، ساری پریشانیاں جو آپ کے دیدار کے بعد چلی گئی، اب مجھے کوئی غم نہیں ہے باپ کی شہادت کا، کوئی غم نہیں ہے بھائی کی شہادت کا، کوئی غم نہیں ہے مجھے اللہ اکبر شوہر کی شہادت کا، آپ کو دیکھ لیا اللہ نے میرے دل کو باغ باغ کر دیا۔ تو یہ صحابہ کی محبت تھی رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ
اللہ اکبر، دشمن سولی پر لٹکانے لگا۔ ایک کافر آگے بڑھ کے کہتا ہے خبیب اللہ اکبر، آج تو سولی پہ چڑھا دیا جائے گا۔ ایک حقیقت تو بیان کر جاتے جاتے حضرت خبیب پوچھتے ہیں کیا حقیقت ہے؟ کہنے لگا آج تیری یہ تمنا تو ہوگی، آج تیری یہ دل کی خواہش تو ہوگی کہ کاش میں اپنے گھر میں محفوظ ہوتا اور آج سولی پر جو ہے نا وہ لٹکایا جاتا تو تیرے نبی کو لٹکایا جاتا، تیری جگہ پہ تیرا نبی اور رسول ہوتا۔ حضرت خبیب کہتے ہیں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس عظیم رب کی، اللہ اکبر، جو عظمتوں والا، شانوں والا، مقام والا ہے، میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ میں سولی پر لٹکوں اور میرے نبی کے پاؤں میں کوئی کانٹا بھی چھو جائے، اتنا بھی مجھے برداشت نہیں ہے۔ تم کہتے ہو معاذ اللہ یہاں میری جگہ پہ محمد مصطفیٰ ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صحابہ کی محبت، یہ صحابہ کا پیار تھا رسول اللہ کے ساتھ۔ تو اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہوتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ محمد مصطفیٰ سے اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت نہیں کرتا۔ اور اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَآبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اللہ نے فرمایا اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں لوگوں اگر تمہارے ماں باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے قریبی رشتہ دار، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہاری رہائش گاہیں، تمہاری تجارت، تمہارا مال، یہ ساری کی ساری چیزیں احبا اگر زیادہ پیاری ہیں تمہیں اللہ سے، اللہ کے رسول سے، جہاد فی سبیل اللہ سے، فَتَرَبَّصُوا، تو پھر تم انتظار کرو، حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، حتیٰ کہ اللہ اپنا حکم نازل فرما دے، یعنی اللہ کے عذاب کے آنے کا انتظار کرو۔ اور ایسے فاسقوں کو جو اللہ رسول کے ساتھ سب سے بڑھ کر محبت نہیں کرتے اللہ ہدایت عطا نہیں کرتا۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا تھا کہ بتائیں آپ کی محبت رسول اللہ کے ساتھ کیسی تھی؟ حضرت علی فرماتے ہیں ہم رسول اللہ سے محبت کرتے اپنے آپ سے بڑھ کر، اپنی اللہ اکبر اولاد سے بڑھ کر، اپنی ماؤں سے بڑھ کر، اپنے بیٹوں سے بڑھ کر، اپنے اعزاء اقارب سے بڑھ کر، حتیٰ کہ سخت پیاس کے وقت، سخت پیاس کے وقت ٹھنڈے پانی سے بڑھ کر ہم محبت کرتے محمد مصطفیٰ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ صحابہ کی محبت تھی۔ دوسرا حق آپ کا یہ ہے میرے اور آپ کے اوپر کہ ہم سب سے بڑھ کر محبت کریں تو محمد مصطفیٰ کے ساتھ کریں۔ اگر محبت سب سے بڑھ کر نہیں ہوگی، اور اس کا پتہ کب چلتا ہے؟ جب ٹکراؤ ہوتا ہے۔ ویسے تو میں بھی کہتا ہوں، آپ بھی کہتے ہیں ہمیں بڑی محبت ہے رسول اللہ سے، لیکن اس وقت پتہ چلتا ہے جب ٹکراؤ ہوتا ہے محبتوں کا۔ اور صحابہ کی محبت اسی طرح کی تھی کہ جب بھی محبتوں کا ٹکراؤ ہوا انہوں نے محمد مصطفیٰ کے ساتھ سچی محبت کر کے دکھائی۔ اس طرح کی محبت اگر ہوگی تو تب اللہ ہمارے ایمان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو سب سے بڑھ کر محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ